اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ دودھ کے مدنی پھول قرآن کریم کی روشنی میں پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 66 میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ دودھ کے بارے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: گائے کا دودھ استعمال کرو یعنی پیا کرو، کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ جب کوئی شخص دودھ پیے تو کہے یعنی یہ دعا پڑھے: اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید عطا فرما، کیونکہ دودھ کے سوا ایسی کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پانی دونوں کی جگہ کفایت کرے، یعنی صرف دودھ میں وہ نعمت ہے جو بھوک و پیاس دونوں کو رفع دور کرتی ہے، لہٰذا یہ غذا بھی ہے اور پانی بھی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت پسند تھا، چنانچہ بخاری شریف میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہدیے میں دودھ بھیجا گیا، جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ علیہم الرضوان کو بھی پلایا اور خود بھی نوش جان فرمایا یعنی پیا۔